مجھے عنوان دیا گیا ہے جماعت کی اہمیت۔ آپ یاد رکھیں، اکیلا آدمی اکیلا ہوتا ہے، 2 4 8 10 بندے حمایت میں کھڑے ہو جائیں، بندے کی طاقت، بندے کے حوصلے اور بندے کی ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی دونوں حیثیتوں کو بیان فرمایا ہے، تنہائی کی زندگی کو بھی، انفرادی زندگی کو بھی، اور اجتماعی اور اکٹھ پر مبنی زندگی کو بھی۔ میں 3 مثالیں ذکر کروں گا، یہی میرا عنوان ہے۔ اس کے بعد حضرت خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ قرآن حکیم کی آیت کی جانب توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کو کام کریں، سمجھ آنا چاہیے۔ اے ایمان والے لوگوں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن ہو گئے، اسلام کا داخلہ جن لوگوں کو نصیب ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا اتقوا اللہ، میں اللہ کریم تمہیں حکم نامہ دے رہا ہوں کہ تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو۔ یہ جو تمہاری تنہائی کی زندگی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرو۔ یہ جو تمہاری اکیلے رہنے والی انفرادی زندگی ہے، اسے خطاؤں سے پاک کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، مال ہے تو قربانی ہے، مال ہے تو صدقہ زکوٰۃ ہے، اس کی پابندی کرو۔ تنہا اپنے آپ کو گناہوں خطاؤں سے بچا کے رکھو۔ یہ تنہائی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے۔ اور جب تم لوگوں میں آ جاؤ، مجمع میں آ جاؤ، اجتماعیت میں آ جاؤ، اللہ کریم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پھر تم نے سچوں کی حمایت کرنی ہے۔ اکیلے الگ بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتے رہنا، بلکہ مجمع میں آ جانا ہے، جماعت کے پاس آ جانا ہے، جماعت کے دھارے میں آ جانا ہے، تنظیم کے پرچم کے نیچے آ جانا ہے۔ بڑے سے بڑا بندہ بھی اگر اکیلا ہو، ہے تو جو آپ کی، بڑے سے بڑا بندہ بھی اگر اکیلا ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام، بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ، یہ ایک زمانہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم اور اپنی برادری سے الگ دوسری قوم اور برادری میں پیغمبر بن کے تشریف لے گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوم جہاں شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، کفر کی بیماری میں
شکار ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آ گئے، نوجوان شکل والے اعلیٰ معیار کے خوبصورت ہیں، قوم درندوں کی طرح ٹپک پڑی ہے، اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی یہ جو مہمان ہے یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے تیرے مہمان جانے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی منت سماجت کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن برادری والے قوم والے ماننے پہ آمادہ نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں یعنی تمہاری بیویاں، یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، ان کی جانب توجہ کرو، یہ پاکی ہے، یہ طہارت ہے، گناہ کے قریب نہ جاؤ، شرارت کے قریب نہ جاؤ، میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے پریشان نہ کرو۔ قوم نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان کا ایک جملہ ہے، وہ میرے نظریے کی تائید کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الیس منکم الرجل الرشید، ہائے کاش کوئی بھلے مانس آدمی ہوتا، ہائے کاش تم میں کوئی انسان آدمی ہوتا، تم میں کسی میں انسانیت کے خصائص و ضابطے ہوتے، آج میں مہمانوں کے سامنے رسوا نہ ہوتا۔ پتہ چل گیا پیغمبر کے پاس جماعت نہیں ہے، پیغمبر کے پاس کارکن نہیں ہے، پیغمبر اکیلا تنے تنہا ہے، اپنے مہمانوں کو بچانا اللہ کے پیغمبر کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دو عقیدے سمجھ آئے، پہلا عقیدہ یہ ہے بھی اللہ کا پیغمبر، قوم حاوی ہو رہی ہے، مہمانوں کو بچانا مشکل ہے، پتہ چلا پیغمبر کا بس نہیں، پتہ چلا پیغمبر کا اختیار نہیں، پتہ چلا پیغمبر کا زور نہیں، یہ نعرہ لگ جانا چاہیے اس پوری کائنات میں کوئی ولی ہے تو کمزور ہے، پیغمبر ہے تو کمزور ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک صرف کون ہے؟ دوسرا نظریہ میرا یہ ثابت ہو گیا میں اور آپ کیا ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی تنے تنہا ہے تو پریشان ہے، اللہ کے نبی کو بھی جماعت کی ضرورت ہے، اللہ کے پیغمبر کو بھی کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میرا دوسرا انداز جو عرض کرنے لگاؤں وہ یہ ہے کہ مقام بدر ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کو لے کر بدر کے موقع پر موجود ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کرنے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے پروردگار عالم کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا مولا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے اللہ یہ میری مختصر ترین جماعت ہے، مکہ میں مارے کھا کے، محنتیں کر کے، اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، مکہ کا وطن چھوڑ کے، حبشہ کی جانب ہجرت کر کے، میرے پروردگار میں نے یہ کچھ لوگ تیار کیے، یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت کے کارکن ہیں، اس لیے اللہم تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج میرے کارکنوں کو کچھ ہو گیا، آج میری جماعت کا نقصان ہو گیا، اے میرے پروردگار تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں رہ جائے گا۔
میرا عنوان یہ ہے کہ جماعت کی ضرورت ہے، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت لوط کے پاس جماعت نہیں ہے، انہوں نے کیسے دعائیں کی ہیں؟ پیغمبر کے پاس جماعت موجود ہے، پیغمبر نے جماعت بچانے کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ اور میری گفتگو کا تیسرا رنگ یہ ہے کہ حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ذو النورین کو سفیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ غلط خبر چل گئی ہے، اور کافروں کے میڈیا نے یہ غلط خبر پھیلا دی ہے کہ حضرت عثمان جو داماد پیغمبر ہے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا غم لاحق ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا فرمایا ہے، ایک درخت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت فرمائی ہے صحابہ کرام سے، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بایانا علی الموت، اور دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ بایانا اللہ نفر، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے موت پر بیعت کر لی ہے۔ اگر کارکن ہوں جماعت کے، حضرت لوط کے پاس جماعت کے کارکن نہیں تھے، ان کا کیسا انداز تھا؟ بدر میں نبی کے پاس جماعت کے کارکن تھے، میرے نبی نے بچانے کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ ادھر حضرت حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس کارکنان کا جمع غفیر تھا، ایک کارکن پہ مصیبت آئی تھی، ایک کارکن کی پریشانی کی غلط خبر پہنچی تھی، کارکنان نے ایک کارکن کو بچانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ لیا تھا۔ اس لیے میں آخر میں کہنے لگا ہوں میرے دوستو، جماعت نہ ہو، لوط پیغمبر کے لیے مہمان بچانا مشکل ہو جاتے ہیں، اور اگر جماعت ہو تو میرے نبی کے دور میں حضرت عثمان کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرا ذمہ چونکہ یہ گفتگو تھی، میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اپنے رفقا کے ساتھ ملیں، اپنی یونٹ کو، یونٹ شیخ القرآن کو، اور میاں وال میں جو دوسرے ہمارے حلقے ہیں ان کو بھی، جو رفقا یہاں پہ موجود ہیں، میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، اپنے اپنے حلقے میں اپنی جماعت کو، اپنی تنظیم کو، نوجوانان توحید و سنت کو اور اپنے ورق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔